السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اکثر دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل کی تو ان کو ضرورت ہے جو تجارتی لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، یہ ان کو ضرورت ہے۔ آپ زیادہ تر جو ہیں وہ فضائل بیان کیا کریں، یا کون سا کام کرنے والا ہے، کون سا نہیں کرنے والا، بس اتنی باتیں بیان کیا کریں۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین اسلام پر ایک اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس میں جو بھی جس بھی قسم کے اعمال ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہر بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی بستی میں، کسی گاؤں میں مسجدیں کم ہیں تو ادھر مسائل بتانے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے یا یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ ان کو مسائل کا علم نہیں، یا ہو سکتا ہے وہ قیامت والے دن اس بات کا کہہ بھی سکیں کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر بے شمار مساجد ہیں اور بے شمار بتانے والے ہیں، ان جگہوں سے اٹھ کر چلے جانا یا بات نہ سننا، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس اور بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اب مجھے تقریباً الحمدللہ دروس وغیرہ دیتے ہوئے میرے خیال سے 5 سے 6 سال ہونے لگے ہیں، اور جو ریگولر سننے والے ہیں، ادھر سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ مجھے سنتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو مسائل سننے کے بعد مجھے یہ کہے کہ آپ صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ اور بہت سے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہنے والے ہیں، حالانکہ ان کی عمریں تقریباً کسی کی 60 سال 70 سال اتنی اس سے زیادہ ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا اب پتہ لگا۔ یا اکثر جن کا ایک تکیہ کلام ہے یہ کہنے والا کہ تسی ایک نوائی مسئلہ کرتا ہے، تو مسئلہ نیا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت دیر بعد یا اتنی دیر بعد سنا ہے کہ ہماری عمریں گزر چکی ہیں۔ تو اسی لیے جو بھی آپ کو بات سیکھنے کو، سمجھنے کو جہاں سے ملتی ہے، فوراً وہاں بیٹھ کے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں لگتی تو دوبارہ پوچھ لیں، اور میں ایک اور بات یہ بھی کہتا ہوں کہ تحقیق بھی کریں۔ کیونکہ ہر شخص بتانے والا جو ہے وہ دلیل کے ساتھ نہیں بتاتا، کس نے جو سنا، کسی نے جو دیکھا، اس نے آگے وہ بیان کر دیا۔ تو میری الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات بیان کی جائے وہ دلیل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ بیان کی جائے۔ تو ہمارا جو یہ موضوع چل رہا ہے خرید و فروخت کے مسائل، اس میں بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو کہ نہ مجھے پہلے علم تھے، نہ آپ میں سے کچھ کو پہلے علم تھے۔ سننے سے، سمجھنے سے وہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہیں اور اب وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اس باب میں
جو ہمارا باب الصلح کا جو چل رہا ہے، اس میں جو اس کی آج کی جو حدیث جو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی لاٹھی بھی نہ اٹھائے۔ اب یہاں پر کئی مسئلے جو ہیں وہ ہمارے حل ہو جاتے ہیں، گھر میں ہوں، کسی دکان میں ہوں، یا کسی اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یا کسی بھی جگہ پہ بھی ہوں۔ کوئی بھی چیز اگر کسی کی پڑی ہوئی ہے بغیر اس کی اجازت کے اٹھانا منع ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شرارت کرتے ہیں کہ کوئی چیز پڑی ہے اٹھا کے چھپا دی، وہ بعد میں ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میری چیز یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، پیسے ہو سکتے ہیں، موبائل ہو سکتے ہیں، وہ قیمتی چیز ہو سکتی ہے، تو بعد میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھئی میری یہاں پر چیز پڑی ہوئی تھی، کہاں پہ گئی؟ کئی شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں پر لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے معاملے میں شک و شبہات کہ کسی نے چوری کر لی ہوگی، حالانکہ سب وہ عزت دار ہیں، اب وہ شرم کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے اٹھائی، آپ نے اٹھائی۔ اور اسی طرح دکان میں، اور یہ حدیث جس طرح میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ کون سی حدیث اگر یہاں پر بیان کی کس مقصد کے لیے کی گئی، یہ حدیث ہمسایوں کے معاملے میں بھی اور صلح کے معاملے میں بھی اسی لیے بیان کی گئی ہے یہ والی حدیث، کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دکان کے معاملے میں کہ ساتھ والی دکان ہے، وہ وہاں سے کوئی پیس اٹھا کے لے آتے ہیں، کوئی سامان اٹھا کے لے آتے ہیں اپنی دکان پر بیچنے کے لیے کہ یار وہ جب بعد میں آئے گا میں اس کو بتا دوں گا۔ اب وہ بعد میں آیا، ادھر والا دکاندار ہے وہ کسی کام سے چلا گیا، اب اس نے کہنا میری چیز چوری ہو گئی، اس نے ساری جو ہے وہ مارکیٹ میں رولا ڈال دیا، میری چیز چوری ہو گئی۔ اب وہ جب واپس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں ہی اٹھا کے لے کے گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بتا تو دینا تھا، میں نے تو رولا ڈال دیا، اب میں لوگوں کو جا کے کیلے کو کس طرح بتاؤں کہ میری چیز سامان یا کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا کے لے کے گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں شک شبہ پیدا ہو جائے یا جس معاملے میں پریشانی والا معاملہ بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل سے منع فرمایا، اجازت سے لے جائے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی دکان پہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ساتھ والی دکان والے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ میں تمہاری دکان سے چیز لے جاؤں، میرا گاہک آیا چلو میرے پاس آیا میں اس کو بیچ دوں گا، بیچ میں سے جو تمہاری رقم میں تمہیں دے دوں گا، میں اپنی رقم اپنے پاس رکھ لوں گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو لیکن جو بھی چیز ہو، کسی کی بھی کوئی چیز اٹھانی ہے اس کی اجازت کے ساتھ، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں راضی تو چھوڑ دے، لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی ملکیت ہے، نہ ناراضگی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں نے تجھ سے مانگی تھی تو نے دی نہیں، اب بھائی اس کی چیز ہے، اس کی مرضی، وہ دے نہ دے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سبق دیا ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر کون کون سی بات ہمیں فرمائی ہے، کون کون سی بات کی ہمیں رہنمائی کی ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔